بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سکم سبق نمبر 22. امر عدمی کا استصحاب محل نظام میں شامل ہونے کا مسئلہ حصہ ہاں. امر عدمی کا استصحاب محل نظام میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے. آج اس گفتگو کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امر عدمی کا استصحاب بھی محل نظام میں شامل ہونے کا 5واں شاہد. جناب شیخ صاحب کتاب نے امر عدمی کا استصحاب بھی محل نظام میں شامل ہونے کے لیے کچھ شواہد و قرائن بیان کیا. ان میں سے آج آخری شاہد اور آخری دلیل پیش کیا جاتا ہے. آخر میں جناب شیخ فرماتے ہیں کہ ان شواہد میں سے ایک جو کہ امر عدمی محل نظام میں شامل ہونے پر دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے آیا نظام نافی دلیل کی طرف محتاج ہے یا نہیں ہے. اگر امر عدمی کا استصحاب حجت ہونا اتفاقی ہوتا تو اس اختلاف کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ نافی کے ساتھ ہمیشہ استصحاب عدمی ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استصحاب عدمی کی حجیت میں اختلاف پایا جاتا ہے. 5واں شاہد کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر اختلاف میں دو افراد ہوتے ہیں. ان میں سے ایک مثبت ہے، کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہے، دوسرا نافی ہے، نفی کرنے والا ہے. بطور مثال حقیقت شرعیہ میں علماء میں جب اختلاف ہے تو ایک عالم فرماتے ہیں حقیقت شرعیہ ثابت ہے، دوسرا کہہ رہا ہے حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے. تو یہ ثابت نہیں ہے کہنے والا نافی ہے. تو علماء میں دوسرا اختلاف اس سلسلے میں یہ پایا جاتا ہے کہ آیا نافی اپنی چیز کے نفی کرنے کے لیے دلیل کی طرف محتاج ہے یا نہیں. مثبت تو دلیل کی طرف محتاج ہے، اس میں بے گفتگو نہیں ہے. اما نافی دلیل کی طرف محتاج ہے یا نہیں تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء فرما رہے کہ نافی دلیل کی طرف محتاج ہے، یعنی جو چیز وہ نفی کر رہا ہے اس کو نفی کرنے کے لیے بھی دلیل لانا پڑے گا. تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ علماء کا یہ اختلاف ہونا کہ نافی دلیل کی طرف محتاج ہے یا نہیں، یہ اختلاف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے استصحاب عدمی حجت نہیں ہے. کیونکہ اگر استصحاب عدمی حجت ہوتا تو نافی اصلاً دلیل کی طرف محتاج ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نافی کے ساتھ استصحاب عدمی مدد کے لیے موجود ہے. تو اس اختلاف سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ استصحاب نفی میں اتفاق نہیں ہے، یعنی استصحاب نفی کی حجت بھی محل نظام میں شامل ہے. استصحاب عدمی کے چند موارد محل نظام سے خارج ہونا اتفاقی ہے. صاحب کتاب جناب شیخ کا کہنا ہے کہ استصحاب عدمی کی چند مثالیں ایسی ہیں جن کی حجت ہونے پر سب کا اتفاق ہے. ان میں سے ایک استصحاب نفی جس کو برات اصلیہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا استصحاب عدم نسخ ہے جس کو محدث اختر آبادی نے دین کے ضروریات میں سے قرار دیا ہے، اور محدث بحرانی نے استصحاب عدم تخصیص اور عدم تقیید کو عدم نسخ کے ساتھ ملحق کیا ہے. آخر میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ البتہ چند مثالیں ایسی پائی جاتی ہے جس میں استصحاب حجت ہونے پر سب کا اتفاق ہے. استصحاب عدمی ہے اور اس کی حجیت پر سب اتفاق ہے. ان میں سے ایک استصحاب نفی ہے جس کو اصطلاح میں برات اصلیہ یا عدم ازلی کہا جاتا ہے.
کسی تکلیف کے حکم شرعی کے ہونے کے بارے میں جب شک ہو تو اس کے بارے میں تحقیق اور جستجو کے بعد اگر کوئی دلیل نہ ملے تو اس حکم کے نہ ہونے کا حکم لگاتے ہیں. اس کو براءت اصلیہ بھی کہا جاتا ہے. دوسرا استصحاب عدم النسخ ہے. جب قرآن کی کسی آیت کے نسخ ہونے کے بارے میں جب انسان کو شک ہو جائے تو کچھ مخصوص موارد کچھ مخصوص آیتوں کے علاوہ باقی آیتوں میں عدم النسخ کو جاری رکھتے ہیں، استصحاب عدم النسخ جاری کرتے ہیں. اور استصحاب عدم النسخ کو محدث استر آبادی نے ضروریات دین میں سے قرار دیا، یعنی اگر اس کو کوئی انکار کرے تو وہ دین سے خارج ہوگا. اور جناب محدث بحرانی نے استصحاب عدم تخصیص اور عدم تقیید کو بھی استصحاب عدم النسخ کے ساتھ ملحق کیا ہے. یعنی اگر کسی عام میں کسی لفظ عام میں تخصیص آنے کے بارے میں شک ہو جائے تو تحقیق اور جستجو کے بعد عدم تخصیص کا حکم لاگو کرتے ہیں، تو یہ بھی ضروریات میں سے قرار دیا ہے. اور عدم تقیید کسی کلام میں قید ہونے کے بارے میں شک ہو تو اصل عدم تقیید ہے، قید نہ ہونے کا استصحاب جاری کرتے ہیں. تو یہ چند موارد ہے جس میں استصحاب عدمی تمام علماء جاری کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موارد محل نزاع سے خارج ہے. آخر میں صاحب کتاب اس موضوع پر اپنی تحقیق کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں. جناب شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں استصحاب وجودی اور عدمی دونوں محل نزاع میں شامل ہے. تو یہ آخری نتیجہ ہے. اتنی ساری گفتگو کرنے کے بعد جناب شیخ فرماتے ہیں امر عدمی کا استصحاب امر وجودی کا استصحاب دونوں محل نزاع میں شامل ہے، دونوں کے حجت میں اختلاف ہے. البتہ بعض موارد میں فقہاء نے بالاجماع حالت سابقہ کے مطابق حکم لگایا ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے سوچا ہے کہ مذکورہ موارد بالاجماع استصحاب حجت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی اور دلیل کی بنیاد پر حالت سابقہ کے مطابق حکم لاگو کیا ہے. البتہ چند موارد جو پہلے ہم نے بیان کیا ان میں استصحاب عدمی اتفاقی ہے. تمام علماء نے حالت سابقہ کے مطابق حکم لگایا. اسی وجہ سے بعض دوسرے علماء کو غلط فہمی ہو گئی ہے. انہوں نے سوچا ہے کہ ان موارد میں استصحاب عدمی اتفاقی ہے، محل نزاع سے خارج ہے، حالانکہ ان کی سوچ غلط ہے، بلکہ کسی اور دلیل کی بنیاد پر حالت سابقہ کے مطابق حکم لاگو کیا ہے. بطور مثال براءت اصلیہ میں عدم تکلیف شرعی کا حکم لگانا قبح عقاب بلا بیان کی وجہ سے ہے. ان مثالوں میں سے ایک جہاں پہ استصحاب عدمی بالاتفاق جاری کرتے ہیں ان میں سے ایک عدم ازلی یا براءت اصلیہ والا مسئلہ ہے. تو براءت اصلیہ میں حکم شرعی ثابت نہ ہونے کا حکم لگانا استصحاب عدمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ قبح عقاب بلا بیان کی وجہ سے ہے کہ کسی کو بغیر کسی بیان کے تکلیف دینا اور عذاب دینا قبیح سمجھا جاتا ہے. یہ دلیل عقلی ہے. براءت اصلیہ کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ قبح عقاب بلا بیان، بغیر بیان کے بغیر وضاحت کے قیامت کے دن اللہ تعالی بندوں کو عذاب نہیں دے گا. اس قانون کے مطابق جب تکلیف کے وجود کے بارے میں حکم شرعی کے وجود کے بارے میں شک ہو تو تحقیق و جستجو کے بعد کوئی دلیل نہ ملے تو قبح عقاب بلا بیان کی دلیل کی بنیاد پر عدم تکلیف کا حکم لاگو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب استصحاب امر عدمی نہیں ہے. اسی طرح عدم نسخ اور عدم تخصیص اور عدم تقیید وغیرہ کا حکم لگایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید مثالیں پہلے بیان کیا. عدم نسخ قرآن کی کسی آیت کے نسخ ہونے کے بارے میں شک ہو جائے تو اصل عدم نسخ جاری کرتے ہیں. اسی طرح کسی کلام میں تخصیص آنے کے بارے میں شک ہو تو عدم تخصیص کا حکم جاری کرتے ہیں، عدم تقیید کا حکم لگاتے ہیں. اس کی وجہ ظہور کلام کے ساتھ تمسک کرنا ہے، اور ظہور کلام کی حجیت سیرہ عقلاء کی بنیاد پر ثابت ہے. اب ان تمام موارد میں استصحاب عدم جاری کیا تو استصحاب عدم جاری کرنا استصحاب کی حجت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ظہور کلام کے ساتھ تمسک کرنا ہے.
کلام کا ظہور یہ ہے کہ جب تک نصر ثابت نہ ہو، نصر نہ ہونے میں ظاہر ہے. جب کسی کلام میں تخصیص پر قرینہ موجود نہ ہو تو عدم تخصیص میں ظہور رکھتا ہے. جب کسی کلام میں قید موجود ہونا ثابت نہ ہو جائے تو کلام کا ظہور عدم تقیید میں ہے. تو ظہور کلام کی وجہ سے عدم تقیید، عدم نسخ اور عدم تخصیص کا حکم لاگو کرتے ہیں. اور ظہور کلام بذات خود سرے عقلاء کی بنیاد پر ثابت ہے، کیونکہ تمام عقلاء ظہور کلام کے ساتھ تمسک کرتے ہیں، ظہور کلام کو قابل بھروسہ مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں. یہ مطلب استصحاب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. اب ان تمام موارد میں استصحاب عدم بظاہر جاری ہوا ہے، لیکن اصل استصحاب عدمی کے حجت ہونے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ کسی اور دلیل کی بنیاد پر مذکورہ احکام لاگو ہو گئے ہیں. تو بعض علماء کا جو غلط فہمی ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ ان موارد میں استصحاب عدمی بالاتفاق حجت ہے، یہ سوچنا غلط ہے. وَمِمَّا يَشْهَدُ بِعَدَمِ الاتفاق فِي الْعَدَمِيَّاتِ، اور ان موارد میں سے کہ عدمی میں اتفاق نہ ہونے کی گواہی دیتا ہے. یہ پانچواں شاہد ہے. امر عدمی محل نظام میں شامل ہونے کے پانچواں شاہد کے طور پر صاحب کتاب فرماتے ہیں ان موارد میں سے جو عدمیات میں اتفاق نہ ہونے کی گواہی دیتا ہے، اختلافہم علماء کا جھگڑا ہونا ہے فی ان النافی یحتاج الی دلیل ام لا، کہ جھگڑے میں اختلافات میں جو نفی کرنے والا ہے وہ دلیل کی طرف محتاج ہے یا نہیں ہے. اس میں اختلاف ہے علماء. بعض علماء فرماتے ہیں مثبت دلیل کی طرف محتاج ہے، نافی دلیل کی طرف محتاج نہیں ہے. اما کچھ دوسرے علماء فرماتے ہیں نافی کے لیے بھی دلیل لانا پڑے گا، نافی بھی دلیل کی طرف محتاج ہے. تو نافی دلیل کی طرف محتاج ہونا یا نہ ہونے کا اختلاف خود قرینہ ہے کہ استصحاب عدمی میں اختلاف پایا جاتا ہے. فلاحظ ذلک العنوان، اس عنوان کو آپ ملاحظہ کرو. تجدہ شاہد صدق مدعیناہ، تو آپ پاؤ گے ہمارے دعویٰ کے سچ ہونے کی، ہمارے دعویٰ کے سچا ہونے کی شاہد و دلیل پاؤ گے. مطلب اس طرح اختلاف ہونا ہی ہمارے دعویٰ کے سچ ہونے کی شاہد ہے، چونکہ نافی دلیل کی طرف محتاج ہونا یا نہ ہونے میں جھگڑا ہونا خود یہ عنوان خود استصحاب عدمی میں اختلاف ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. کیونکہ اگر استصحاب عدمی بالاتفاق حجت ہوتا تو نافی کبھی بھی دلیل کی طرف محتاج نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نافی کے ساتھ استصحاب عدمی ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ مددگار ہے. تو یہ عنوان خود ہمارے دعویٰ کی گواہی دے رہا ہے. نعم ربما یظہر من بعضهم، ہاں بعض علماء سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، خروج بعض الاقسام من العدمیات من محل النزاع، بعض عدمیات میں استصحاب جاری ہونا محل نزاع سے خارج ہونا ظاہر ہوتا ہے. یعنی بعض موارد میں اتفاق ہونا پتہ چلتا ہے کہ استصحاب النفی المسمى بالبراءۃ الاصلیہ، اس طرح نفی کا استصحاب کرنا جس کو براءۃ اصلیہ نام رکھا جاتا ہے. فإن المصرح به فی کلام جماعت، بے شک اس کے بارے میں بعض علماء کے کلام میں تصریح ہے، وضاحت ہے. کالمحقق والعلامہ، اس طرح محقق ہیلی، علامہ ہیلی، والفاضل الجواد، اور جناب فاضل الجواد کے کلام سے وضاحت آئی ہے. الاطباق علی العمل علیہ، اس استصحاب پر عمل کرنے پر اتفاق ہونے کی تصریح ہو گئی ہے. یعنی ان تمام علماء کے کلام سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ براءۃ اصلیہ پر تمام علماء اتفاق ہے، اس پر عمل کرتے ہیں. وَكَاسْتِصْحَابِ عَدَمِ النَّسْخِ، اسی طرح جس پر تمام اتفاق ہے عدم نسخ کا استصحاب ہے. جب قرآن کی آیت میں کسی حدیث کے نسخ ہونے کے بارے میں شک ہو تو استصحاب عدم نسخ جاری کرتے ہیں. فَإِنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ، بے شک اس سلسلے میں ایک سے زیادہ علماء کے کلام میں تصریح کی گئی ہے. کل محدث الاسطر آبادی، جیسا کہ جناب محمد امین اسطر آبادی ہے، والمحدث البحرانی ہے، ان کے کلام سے تصریح ہے عدم الخلاف فیہ، یعنی اس استصحاب میں اختلاف نہیں پایا جاتا ہے.
استصحاب عدم نسخ میں عدم خلاف کے بارے میں تصریح کی گئی ہے. عدم الخلاف یہ ان کی خبر ہے. فإن المصرح به فی کلام غیر واحدین عدم الخلاف ہی ایک سے زیادہ علماء کے کلام میں تصریح کی گئی ہے کہ اس استصحاب عدم نسخ میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. بل مال الاول الى قوله من الضروریات الدینی، بلکہ ان حضرات میں سے پہلی شخصیت یعنی محدث اختر آبادی نے وہ محدث اختر آبادی کہ استصحاب عدم نسخ و ضروریات الدین میں سے ہونے کی طرف مائل ہو گئے ہیں. بل مال الاول، اول سے مراد محدث اختر آبادی ہے. محدث اختر آبادی استصحاب عدم نسخ و ضروریات الدین میں سے ہونے کی طرف مائل ہو گئے ہیں. وَأَلْحَقَ الثَّانِي بِذَلِكَ، اور دوسری شخصیت نے اسی استصحاب عدم نسخ کے ساتھ ملحق کیا ہے. دوسری شخصیت محدث بحرانی صاحب ہے. محدث بحرانی نے استصحاب عدم نسخ کے ساتھ استصحاب عدم مخصص اور عدم مقید کو بھی ملحق کیا ہے، یعنی یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. اگر انکار کرے تو دین سے خارج شمار کیا جائے گا. والتحقيق أن اعتبار الاستصحاب بمعنى التأويل في تحقق شيء في الزمان الثاني على تحققه في الزمان السابق عليه مختلف فيه. والتحقیق کے بعد آخر میں صاحب کتاب نے اپنا نتیجہ بیان فرماتے ہیں، اس گفتگو کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ بیان فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ ان اعتبار الاستصحاب، بے شک استصحاب کا معتبر ہونا، مختلف فی، یہ انا کی خبر ایک سطر کے بعد آیا کہ استصحاب کا معتبر ہونا، استصحاب کی حجیت مختلف فی ہے، چاہے امر عدمی کا استصحاب ہو چاہے امر وجودی کا استصحاب ہو، مختلف فی ہے. اب استصحاب کیا ہے؟ استصحاب برکت میں دوبارہ وضاحت کی ہے. استصحاب کا معنی بمعنی التعویل فی تحقق شیء فی الزمان الثانی، ایک چیز کا زمان ثانی میں زمان لاحق میں تحقق ہونے پر بھروسہ کرنا، علی تحقق ہی فی الزمان السابق علیہ، اس زمان سے پہلے تحقق ہونے پر تعویل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ استصحاب مختلف فی ہے، جس میں اختلاف پایا جاتا ہے، من غیر فرق بین الوجودی والعدمی، اور اس میں استصحاب وجودی اور عدمی میں کوئی فرق نہیں ہے، بس استصحاب عدمی محل نظام میں شامل ہے. نعم، ہاں، چند موارد ایسے ہیں جو محل نظام سے خارج سمجھا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ہاں، قد یتحقق فی بعض الموارد قاعدۃ اخری، ہاں بعض موارد میں جہاں پہ استصحاب عدمی جاری ہوتا ہے اس میں استصحاب کی وجہ سے وہ حجت نہیں ہے، بلکہ ان موارد میں قاعدہ اخری جاری ہوتے ہیں. قد یتحقق فی بعض الموارد قاعدۃ اخری، بعض دوسرے موارد میں قاعدہ دیگر تحقق ہوتا ہے. توجب الاخذ بمقتضى الحالت السابقہ، وہ قواعد اخری سبب بنتا ہے حالت سابقہ کے مقتضا کے مطابق عمل کرے، اس کو اخذ کرے. حالت سابقہ کے مطابق عمل کرنا یہ قاعدہ اخری کی وجہ سے ہے. مثال کا قاعدہ قبح التکلیف من غیر بیانین، کہ جہاں پہ برات اصلیہ ثابت کرتے ہیں تو برات اصلیہ یا استصحاب النفی قاعدہ قبح تکلیف من غیر بیان کے قانون کے مطابق ہے، یعنی قاعدہ قبح تکلیف بلا بیان اس دلیل کی بنیاد پر، اس قاعدے کی بنیاد پر استصحاب النفی جاری کرتے ہیں. او عدم الدلیل دلیل العدم، او عدم الدلیل، یہ کاف اس طرح بھی آئے گا نا، او کا عدم الدلیل دلیل العدم، یا دلیل نہ ہونا دلیل، عدم الدلیل یعنی کسی چیز کے بارے میں دلیل نہ ملنا، دلیل جستجو کرنے کے بعد تحقیق کے بعد دلیل نہ ملنا، دلیل العدم اصلاً اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل ہے. تو اس قاعدے عقلی کے مطابق اس حکم کے نفی ہونے پر حکم لگاتے ہیں. او ظہور الدلیل الدال علی الحکم، یا اس دلیل کا ظاہر ہونا جو دلالت کرتا ہے کسی حکم پر، فی استمرار ہی او عمومی ہی او اطلاق ہی، اس حکم کے جاری ہونے میں ظہور رکھتا ہے. جب انسان کسی حکم کے نسخ ہونے میں شک کرے تو دلیل
حکم کی جو دلیل ہے وہ اس حکم کے جاری ہونے پر دلالت کرتا ہے. جب تک نسخ یقینی طور پر ثابت نہ ہو اس حکم کی دلیل اس حکم کے استمرار پر دلالت کرتی ہے، او عمومی ہے یا اس حکم کی عمومیت پر دلالت کرتی ہے دلیل. جب کسی کلام میں تخصیص آنے میں شک ہو تو خود حکم کی دلیل اس حکم کی عمومیت پر دلالت کرتی ہے، او اطلاق ہی یا وہ دلیل اس حکم کے مطلق ہونے پر دلالت کرتی ہے. یعنی کسی کلام میں قید آنے میں شک ہو تو اس حکم کی دلیل دلالت کرتی ہے کہ وہ حکم مطلق ہے. او غیر ذالک یا اس کے علاوہ دوسری مثالوں میں عدم قرینہ، استصحاب عدم نقل وغیرہ، ان تمام میں یعنی خود دلیل کا ظہور ہے، یعنی کلام کا ظہور ہے، اس وجہ سے عدم نسخ اور عدم تخصیص اور عدم تقیید کا حکم لاگو ہوتا ہے. وَهَذَا لَا رَبْطَ لَهُ، تو یہ مسئلہ جو ہے استصحاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، استصحاب کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. ثم انا لم نجد فی اصحابنا من فرق بین الوجود والعدم، پھر صاحب کتاب فرماتے ہیں، آخر میں فرما رہے ہیں، پھر ہم نے ہمارے علماء میں کوئی ایسی شخصیت نہیں پایا جو استصحاب وجودی اور عدمی میں فرق رکھتے ہو. نعم ہاں، حق الشارح الشرح، شارح شرح جناب عزودی نے هذا التفصیل عن الحنفیہ، اس تفصیل کو علماء حنفیہ سے حکایت کی ہے. عزودی صاحب نے علماء حنفیہ سے استصحاب وجودی اور عدمی میں فرق کو حکایت کی ہے، لیکن صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ ہمارے علماء کے درمیان استصحاب وجودی اور عدمی میں فرق رکھنے والا ہم نے نہیں پایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استصحاب عدمی بھی محل نزاع ہے، جس طرح استصحاب وجودی میں بھی نزاع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.